الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ کے حقوق، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ان اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن حکیم نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد تھا، اس مقصد میں آپ نے انسانی اخلاق اور اقدار کو، انسانی عادات اور انسانی مزاج کو، انسانی مزاج کی تربیت کے لیے، اخلاق کی تربیت کے لیے اور عمدہ اخلاق پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف نمائندگی کی اور نشاندہی کی کہ جن سے انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح و تربیت کا جو اہتمام فرمایا، براہ راست اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا، اپنے صحابہ کو ان اخلاقی اقدار کو محفوظ کرنے کا سبق دیا جن سے انسان کا اخلاقی معیار بلند ہو. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ حضرات صحابہ کی تربیت میں ہر چیز کو پیش نظر رکھا گیا. ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے اور ان کی عادات کو سنوارنے کے لیے، ان کے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہر چیز میں رہنمائی عطا فرمائی.
گزشتہ جمعہ ہم نے زمین پر چلنے کے احکام پر کچھ گفتگو کی تھی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عباد الرحمن کی چال کیا ہونی چاہیے؟ عباد الرحمن کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اور جو زمین پر چلنے کے اصول اور ضوابط ہیں وہ ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب جانوروں پر سواری کی جاتی تھی، کوئی اونٹ پر سوار ہوتا تھا، کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، کوئی خچر پر سوار ہوتا تھا، کوئی گدھے پر سوار ہوتا تھا۔ سواری کا طریقہ مختلف تھا۔ اور اب زمانہ بدل گیا، زمانے میں سواریاں آ گئیں، نت نئی سواریاں آ گئی ہیں، نت نئی سہولتیں آ گئی، لہٰذا ان سواریوں پر سوار ہونے کا بھی شریعت کا طریقہ جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ رعونت، تکبر اور فخر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سواری کسی کے پاس اچھی ہے، کسی کے پاس کمزور ہے، کسی کے پاس بڑھیا ہے، کسی کے پاس بڑھیا ہے، ایک ہی سواری ہے۔ لیکن سواری پر سوار ہوتے وقت کسی رعونت کا اظہار، کسی فخر اور تکبر کا اظہار، یہ نامناسب ہے۔ پھر سواری کا استعمال جو ہے اس کی حدود اور قیود متعین ہیں، ہر جگہ اس کے ضابطے ہیں۔ کہیں دائیں طرف چلنا ہوتا ہے، کہیں بائیں طرف چلنا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سڑک پر چلنے کے دو اصول ہیں۔ بعض ممالک جو ہیں ان کا ڈرائیور دائیں ہاتھ پر بیٹھتا ہے، اور بعض ممالک میں ڈرائیور بائیں ہاتھ پہ بیٹھتا ہے۔ بہرحال دائیں یا بائیں بیٹھنے سے اس نظام پہ اثر نہیں پڑے گا، نظام جو ہے وہ متعین ہے، اور اس نظام میں ایک چیز جو میں نے بعض جگہ لکھی ہوئی دیکھی اور مجھے بہت اچھی لگی، القیادۃ فن و ذوق و اخلاق۔ تین نعرے لکھے ہوئے ہیں کہ قیادت یعنی ڈرائیوری، ڈرائیور کو قائد کہا گیا کیونکہ وہ چلاتا ہے۔ فرمایا کہ القیادۃ فن، پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی پر بیٹھ کر قیادت کرنا یہ ایک فنکاری ہے، اس کے فنانی کو سیکھنا چاہیے، اور جو اس کی فنانی کے لیے ضابطے مقرر کیے گئے ہیں، جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بغیر سیکھے اس کام کو کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی ہلاک، دوسرے بھی ہلاک۔ تو شریعت بھی ان چیزوں کی تعلیم دیتی ہے کہ جو قیادت کے اصول متعین کیے گئے ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ کچھ ملکوں میں 18 سال عمر مقرر ہے، کچھ ملکوں میں 15 سال مقرر ہے۔
اس سے کم کے افراد جو ہیں وہ قیادت کے اہل نہیں ہیں، ان کو اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھے، کیونکہ یہ بھی ایک آلہ ہے جو قتل کا سبب بن سکتا ہے، اگرچہ اس کی تخلیق قتل کے لیے نہیں ہے لیکن سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس آلہ قتل کو استعمال کرنے کے لیے علم و دانش اور شعور و احساس اس درجے کا ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کے بچوں کو اس کا اجازت نہ دی جائے کہ وہ کم شعور والے بچے جو ہیں غیر ذمہ دارانہ طریقے پر سواری کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ بات سامنے آتی ہے کہ غیر ذمہ دار بچے جب سواری کرتے ہیں تو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس قیادت کے لیے یہ فن سیکھنا وہ بنیادی شرط ہے، اور اس کی عمر کا ہونا بھی شرط ہے۔ قیادت کی جو عمر ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض حضرات کو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو بٹھا کر گاڑی چلواتے ہیں، موٹر سائیکل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ حادثات سامنے آئے کہ وہ بچہ خود بھی حادثے کا شکار ہوا اور ساتھ میں 2-4 اور کو بھی لے گیا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی فرد ہے جس نے اس کو اس کی سہولت دی، اس کا موقع دیا، اور اس جرم کا ارتکاب اس سبب سے ہوا۔ تو القیادت فن و ذوق، اور ذوق یعنی قائد ڈرائیور جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باذوق ہو اور با اخلاق ہو۔ با اخلاق ہونا سڑک پر چلتے ہوئے اس کے روانگی جو ہے اس کے اخلاق کا مظہر ہے، اور یہ اخلاق کا مظہر میں بعض ملکوں میں دیکھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ جاپان میں ایک عرصے تک اپنے بیٹے کے یہاں رہا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ نماز کے لیے ہم جب نکلتے تو ہماری گاڑی جیسے ہی گیٹ پر آتی تو پچھلا ٹریفک فوراً رک جاتا اور گاڑی کو نکلنے کا راستہ دیتا۔ یہ وہ اخلاق ہے جو مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ آنے والے کو راستہ دینا، آنے والے کو نکلنے کا موقع دینا، ہٹ درمی نہ کرنا۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے، یعنی ایک طرف تو یہ مزاج تھا کہ گاڑی دروازے پر ابھی آئی ہے، جیسے ہی گاڑی کا سرا دروازے سے باہر نکلا ادھر سے آنے والی ٹریفک رک جائے گی، ادھر سے جانے والی ٹریفک رک جائے گی اور اس کو راستہ دیں گے نکلنے کا۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ وہاں یہ قانون ہے اور اس قانون کی پابندی ہے۔ اسی طرح سے جو اشارے ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ بھی اس ذوق اور اخلاق کا حصہ ہے۔ القیادت فن و ذوق و اخلاق۔ سامنے ایک اسکول تھا، چھوٹے بچوں کا اسکول تھا، پرائمری کے اسکول کے بچے جب اسکول سے نکلتے تو وہ ایک میں تبدیل ہوتا اور انہیں سڑک پار کرنی۔ میں 1 مہینہ وہاں ٹھہرا، مسلسل میں یہ دیکھتا تھا کہ بچے سڑک نہیں پار کرتے۔ وہاں ایک سوئچ لگا ہوا ہے، وہ سوئچ دباتے ہیں، اس سوئچ کو دباتے رہتے ہیں تا کہ ٹریفک رک جائے
اور ان کو کراس کرنے کا سبز نشان ہو جائے۔ جب تک وہ سبز نشان نہیں چلتا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں شرارتیں بھی کر رہے ہیں، لڑ بھڑ بھی رہے ہیں، لیکن سڑک پہ قدم نہیں رکھ رہے، پاس پہ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی وہ اشارہ سبز کھلتا، یہ فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ ہمارے یہاں اس کی تربیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سڑک پر چلنے کی تربیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچہ تو بچہ، بڑا بھی نکل جاتا ہے سڑک پر بغیر دیکھے، بغیر اشارے کی خلاف ورزی کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں ٹھہراؤ پیدا کرو، اپنی چال میں اعتماد پیدا کرو، اپنی چال میں اخلاق پیدا کرو، اس میں تذوق اور ذوق پیدا کرو۔ سڑک پہ چلنے کے یہ اصول اور ضوابط جو ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ جان کی حفاظت، جان کو ہلاکت میں ڈالنا، نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت ہے، نہ دوسروں کی جان کی۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی؟ نہیں، آپ کی اس بد اخلاقی سے کسی کی جان جا سکتی ہے، آپ کی اس بد اخلاقی سے کسی کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ یہ مالی نقصان اور جانی نقصان کتنا بڑا ہو جاتا ہے ایک معمولی سی غلطی سے۔ ایک صاحب اشارہ جو ریلوے کی لائن کا اشارہ ہے، اس کا احترام نہ کیا، گاڑی آگے گھسا دی، اگلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ گاڑی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی، بیچ میں پھنس گئی۔ آنے والی ٹرین نہ صرف یہ کہ اس گاڑی کے افراد کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس ٹرین میں جتنے افراد تھے اس میں کتنے زخمی ہوئے، کتنے مرے، کتنا نقصان ہوا، کس کے سبب سے؟ اس بد اخلاقی کی سبب سے کہ آپ نے اس اشارے کا اہتمام نہیں کیا۔ وہاں میں نے یہ دیکھا جاپان میں کہ ریلوے کراسنگ پر لازماً ٹھہرنا ہے، اشارہ سبز ہے، اشارہ کھلا ہوا ہے، گیٹ کھلا ہوا ہے، لیکن آپ کو نکلنا نہیں ہے، آپ نے وہاں رکنا ہے، بریک لگانا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے اور پھر نکلنا۔ یہ وہاں لازمی قانون ہے۔ یہی قانون قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا۔ یہ ہون کا مطلب یہ فکر اور تفکر ہونا چاہیے اور تدبر ہونا چاہیے اور اس کے ضوابط کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہے۔ ہمارے ہاں کیا کبھی آپ نے کسی اسکول میں دیکھا ہے کہ کوئی ٹریفک کے قوانین اور ضوابط سکھائے گئے ہیں؟ وہاں باقاعدہ پرائمری سے لے کر اور بی اے تک ہر کلاس میں اس کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ یہ ٹریفک کے اصول اور ضوابط ہیں۔ پھر ان کے یہاں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا جوئے شیر لانا ہے، اس کے اصول اور ضوابط اور اس کا امتحان اور اس کی جانچ پڑتال، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسانی جان کی حفاظت مقصود ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، ہم نے انسانی جان کو بے قیمت بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں انسانی جان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے، احساس ختم ہو گیا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری اس بے احتیاطی سے کس قدر جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، کس قدر مال ضائع ہو سکتا ہے۔ شریعت نے ان چیزوں کی تربیت کی ہے اور یہ تربیت کرنا آج کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج جو سواری آپ کے پاس ہے اس کی رفتار محدود ہے۔
100-150 کلومیٹر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، معمولی بات ہے، اور 100 کلومیٹر کے بعد گاڑی آپ کے قابو میں نہیں رہتی۔ جب آپ 100 کا حصہ کراس کرتے ہیں تو گاڑی پر آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی رفتار کا بھی اہتمام کرنا، اس کے چلنے کی سمت کا بھی اہتمام کرنا، اور اس کے حقوق کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمیں کس سمت میں چلنے کا حق ہے۔ بعض دیکھا ہے بیچ لین میں چل رہے ہیں یا مین اسٹریم میں چل رہے ہیں اور راستہ نہیں دے رہے ہیں، تو راستہ نہ دینا یہ بھی بداخلاقی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ کا چلنا جو ہے وہ کسی کے لیے مشکل اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ من سلم المسلمون من لسانہ، زبان سے بھی کسی کے سامنے کوئی بد اخلاقی نہ کرے، ہاتھ سے بھی، یہ ہاتھ کا اختیار ہے۔ یہ اخلاق بھی اسلام کا حصہ ہے اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، اور اولاد کی تربیت میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ چلنے کی کیا آداب ہے، چلنا کیسے ہے، رعونت کے ساتھ چلنا ہے، فرعونیت کے ساتھ چلنا ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ چلنا ہے، یا عاجزی اور انکساری سے چلنا ہے، عاجزی اور انکساری اور پستی۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی حفاظت کرنا، اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ والذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، مخاطب کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے آداب بیان کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سچی بات کرنا، سچ کا فروغ اور جھوٹ سے بچنا، جھوٹی باتوں سے بچنا۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ مومنین جو ہیں، یہ عباد الرحمن جو ہیں، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اسی طرح سے یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ صدق اور سچائی کو فروغ دینا، صدق اور سچائی کا اہتمام کرنا، سچ بولنے کا اہتمام کرنا، سچ بات کا واقعے کے عین مطابق ہونا ہے، اور جس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعے کے بھی عین مطابق ہے اور آپ کی دل سے وہ بات سچی نکل رہی ہے، یعنی آپ کے عقیدے کے بھی مطابق۔ قرآن حکیم نے منافقین کے بارے میں فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین نے یہ کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں جھوٹے ہیں، قول ان کا سچا ہے، قول ان کا سچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ قول تو سچا ہے۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون؟ اس لیے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، تو یہ واقعے کے تو مطابق ہے، عقیدے کے مطابق نہیں، دل سے نہیں نکل رہا، زبان کے تو مطابق ہے، واقعے کے تو مطابق ہے، لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو کسی بھی
بات کو سچا جب کہیں گے جو واقعے کے بھی مطابق ہو اور دل سے بھی وہ بات سچی ہو. تو سچ کا پھیلانا، سچائی اور اخلاق کی بنیادی چیز جو ہے وہ سچ ہے. اسی لیے سچ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا یہ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ہے. یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے کہ بچے کو صدق اور سچ سکھایا جائے اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا جائے. ایک سچ سکھانا ہے اور ایک سچ دکھانا ہے. اپنا عمل اگر سچ کے مطابق ہوگا تو بچہ خود بخود سیکھ جائے. اگر ہمارا عمل سچ کے خلاف ہوگا تو ہمارے تعلیم اور تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تعلیم اور تربیت کا فائدہ جب ہوتا ہے جب عمل اس کے مطابق ہوتا ہے. جب عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر قول کی سچائی معتبر نہیں. یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں اور اس میں اور بہت سی باتیں ہیں. بہرحال یہ چند عرض کی تھی میں نے. تو آج کے بنیادی موضوع پر یہ اہم بات ہے کہ وقصد فی مشیک یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، غرور اور تکبر کا اظہار مت کرو، زمین پر فرعونیت کا مظہر مت بنو، بلکہ انتہائی اعجاب، عاجزی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ روش عمدہ اور خوبصورت اختیار کرو کہ وہ روش مثال اور نمونہ بنے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. صلی اللہ علیہ وسلم.